سمجھ آ رہی نا؟ یہ حسن جوانی 4 دن کی ہے بابا، یہ ختم ہو جائے گی، سمجھ آئی نا؟ تو اس سے بہتر ہے پہلے اپنا گھر بسا لے، اور جب تیرا شوہر ہوگا، بچے ہوں گے، تو ایک اچھا ماحول، اسلام ایک سیف ماحول مہیا کر دیتا ہے، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو اپنا بچہ ہوتا ہے اس کی بھی ٹائم پر شادی کیا کریں۔ اصل ہمارے یہاں شادی سے دوڑتے اس لیے بھی ہیں، او جی ساڑھے کول پیسے کوئی نہیں، تینوں کہنے کہ شادی پیسے نال ہوندی ہے، اے ساڑھے سارے ڈرامے نے، اے سارے ڈرامے نے اور سارے رسم و رواج نے، جبکہ شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ شادی کے لیے نکاح ہو، گواہ ہو، مسلمان ہو، حق مہر ہو، ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہوتا ہے۔ ہمارا دین کتنا واضح ہے کہ اس نے ایک ایک مسئلہ ہمارا کھول کے بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری محرومی یہ ہے، اور اس کو میں بد نصیبی بھی کہوں تو یہ غلط بات نہ ہوگی، کہ ہمارے جب یہ مسائل ہوتے ہیں تو ہم نکاح کے وقت بھی جو شرعی تقاضے ہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں لیتے، اور جو اپنے رسم و رواج ہیں ان کے مطابق کر لیتے ہیں، اور طلاق کے بارے میں بھی ہم معلومات نہیں لیتے کہ کب دینی چاہیے، کیوں اور کیسے، لیکن ہم اپنے رسم و رواجوں کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ اور جب یہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کے بعد وہ بندہ جس نے یہ غلطی طلاق والی کی ہے وہ پھر وہ باتیں کرتا ہے، پتہ اسے ہوتا ہے، اس کی زبان اور اس کا دل ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بول کر اپنا مسئلہ سیدھا کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ہم سب کو چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس میں عافیت رہتی ہے بندے کے لیے۔ جو پسندیدہ چیز جس کو قرار دیا گیا وہ نکاح ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا النکاح من سنتی، فرمایا حضور نے نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اور اس نے کہا مجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جب میرے آقا کہیں یہ ہم میں سے نہیں تو اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ یہ میری امت ہی نہیں، اور ایک یہ کہ یہ میرے سنت اور طریقے پر نہیں ہے۔ تو بالکل نکاح سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ اس نکاح کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا، فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے اس کے ساتھ بندے کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ تو جب پوچھا گیا حضور بقیہ ایمان کا کیا بنے گا، یعنی آدھا تو نکاح کے ساتھ محفوظ ہو گیا تو باقی ایمان، فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فرمایا کہ باقی تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے ایمان کو سلامتی عطا فرما دے گا۔ تو جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو تخیلات، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایک محدود ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کی آنکھیں بھی آوارہ ہوتی ہیں، اس کی سوچ بھی بسا اوقات آوارہ ہوتی ہے، اور اس کا دل بھی اس کے قابو میں نہیں ہوتا۔ تو جب یہ نکاح ہو جائے تو یہ قابو میں آ جاتا ہے، اور یہی بات ہے، فرمایا امام غزالی نے لکھا اس بات کو، اگر غیر شادی شدہ بندہ 70 رکعتیں پڑھے اور شادی شدہ 1 رکعت پڑھے تو اس کی 1 رکعت کا ثواب 70 والے سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو 70 پڑھ رہا ہے اس کا ابھی دل دماغ اس کے قابو میں نہیں ہے، وہ کھڑا نماز میں ہے لیکن گھوم رہا ہے، اور جس کی شادی ہو گئی ہے اس کے جذبات قابو میں ہیں، وہ یہاں کھڑا ہے پر وہاں کھڑا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو مبارک نکاح ہے، فرمایا اربع من سنن المرسلین، فرمایا 4 چیزیں نبی کی سنتوں میں سے ہیں، اور یہ سابقہ جتنے نبی گزرے ان کی سنتوں میں سے 4 چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا السواک والحیا والتعطر والنکاح، فرمایا ایک حیا ہے جو سب نبیوں کی سنت ہے، حیا کیا کرو، اور دوسرا مسواک کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے اور ضرور کیا کریں، یقین کریں یہ جمعے والے دن تو اپنی عادت بنائیں، اور دن میں 1 مرتبہ تو کیا ہی بات ہے، یہ کئی جب بات بھی کرتے ہیں تو منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے بندہ پریشان ہوتا ہے، تو مسواک ضرور کیا کریں، یہ دوسری بات۔ اور تیسری عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ میرے نبی کو بڑا پسند تھا، ہاں تو اس واسطے یہ عطر بھی لگایا کرے، یہ تیسری، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور چوتھی فرمایا نکاح کرنا، یہ بھی نبیوں کی سنت میں سے ہے۔ تو یہ ضرور آدمی کو جب موقع مل جائے یاد رکھیں، نکاح کرنا عام روٹین میں سنت ہے، میں نے کیا کہا؟ عام روٹین میں سنت ہے، لیکن جب بندے کو یہ خدشہ ہو جائے کہ اب میں کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اور اس کے پاس بالکل مطلب جو شادی کے اخراجات ہوتے ہیں نارملی جو شریعت میں ہیں نارملی وہ ہوں، تو پھر اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے پاس سہولت بھی ہے اور یہ کر بھی سکتا ہے،
لیکن پھر یہ دیر کرے گا گناہوں میں پڑے گا تو اب اس پر نکاح کرنا فرض ہو گیا ہے، ورنہ نکاح سنت ہے. جب گناہوں میں پڑنے کا خدشہ ہو تو پھر فرض ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ ہاں، یہ پھر فرض ہو جاتا ہے بندے کے اوپر. تو ضرور آج کل میں مشورہ دوں گا جتنے بھی احباب آپ سن رہے ہیں اور اس کیمرے کی وساطت سے جو دنیا سنتی ہے، اپنی اولاد کی شادی جلدی کر دیا کرے. سمجھ آئی نا؟ آج کل کی عورتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ بھی بیٹھی رہتی ہیں کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ مل جائے. اچھے ہوتی ہو، خود بیچاری اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے، پھر کہتی ہے کوئی بھی لب جائے تو ٹھیک ہے. یار پہلو ہی نخرے نہ کر دی. یہ اسکول کالج نے اتنا دماغ خراب کر دیا کہ اس کو اب پوچھتا کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ حسن جوانی 4 دن کی ہے بابا، یہ ختم ہو جائے گی. سمجھ آئی نا؟ تو اس سے بہتر ہے پہلے اپنا گھر بسا لے، اور جب تیرا شوہر ہوگا، بچے ہوں گے، تو ایک اچھا ماحول، اسلام ایک سیف ماحول مہیا کر دیتا ہے، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو اپنا بچہ ہوتا ہے اس کی بھی ٹائم پر شادی کیا کریں. اصل ہمارے یہاں شادی سے دوڑتے اس لیے بھی ہیں، او جی ساڑھے کول پیسے کوئی نہیں. تینوں کہنے کہ شادی پیسے نال ہوندی ہے. اے ساڈے سارے ڈرامے نے، اے سارے ساڈے ڈرامے نے اور سارے ساڈے رسم و رواج نے. جبکہ شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. شادی کے لیے نکاح ہو، گواہ ہو، مسلمان ہو، حق مہر ہو، ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہوتا ہے. اے جی کھائے گا کتوں تے منہ ہچو کھانا ہے، اور کتوں کھانا ہے؟ پہلے نہیں کھاندا پیا. یہ ایک بندہ تواڈے گھر ہو رہا کہ ٹکر کھا لیا تو کی تواڈے دانے مکدے پین؟ نہیں توجہ. ایسے ڈرامے کرتے ہو یار. ایک بندہ تواڈے گھر آ گیا تے تسی انہوں ٹکر نہیں دے سکتے. جے چھوئے راہ بھی گئے تو کی ہو جاسی؟ توجہ ہے نا؟ تو یہ غلط بات ہے یار. یہ اگر آپ میرے نبی کی احادیث پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھلیں. پوچھا سب سے بہترین نکاح اور شادی کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا جس میں خرچہ سب سے کم کیا جائے. آج ہم نے خرچے اپنے بڑھائے ہوئے ہیں. اے گڈیاں دا خرچہ ہے، ڈھولاں دا تے میراسیاں دا تے ڈوماں دا تے پھلاں دا تے فلانے دا، اے ولیمے دا تے ہاڑاں دا تے تاراں دا. او جاندی کر کیڑے کمی پے گیا ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو نارملی کر لیں یار، یہ منع نہیں ہے. لیکن اتنا زیادہ کرنا کہ جناب تیری 50,000 شادی ہوندی تو 20 لاکھ روپیہ لا چھڑیا ہے، کو عقل کر یار. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ اسلام ہماری تربیت کرتا ہے. تو خیر یہ ہے نکاح، اور اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا.